سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو، آئے جس وقت اسیروں میں وہ تدفین کے بعد رو کے کرتے تھے یہی عابد مضطر فریاد، ایسی حالت میں تھا لاش عباس کا، میں اٹھاتا رہا وہ بکھرتا رہا، ایسی حالت میں تھا لاش عباس کا، میں اٹھاتا رہا وہ بکھرتا رہا، دادی زہرا کی پامال تھی یوں دعا، میں اٹھاتا رہا وہ بکھرتا رہا، ایسی حالت میں تھا لاش عباس کا، میں اٹھاتا رہا وہ بکھرتا رہا، اور میں نے چاہا کہ میت وہ یکجا رہے، اپنے ہاتھوں سے بازو چچا کے چنے، پتھروں سے لعینوں نے مارا انہیں، ٹکڑے ٹکڑے مجھے بازو ان کے ملے، کوئی بازو بھی ان کا سلامت نہ تھا، میں اٹھاتا رہا وہ بکھرتا رہا، ایسی حالت میں تھا لاش عباس کا، میں اٹھاتا رہا وہ بکھرتا رہا، اور 400 لاش یوں کہ مجھ کو ملی، جیسے میت تھی قاسم کی بکھری ہوئی، بابا جان ابا میں اسے چن لیا، یہ بھی ممکن نہ تھا ہائے غربت میری، ایک قیدی تھا میں کیسے لاتا ابا، میں اٹھاتا رہا وہ بکھرتا رہا، ایسی حالت میں تھا لاش عباس کا، میں اٹھاتا رہا وہ بکھرتا رہا، اپنی حالت کروں کس طرح سے بیاں، ایک منظر پہ میری بندھی ہچکیاں، پہلوؤں پر یوں نیزوں کے کچھ وار تھے، یاد دادی کی آنے لگی پسلیاں، ارے یوں شکستہ تھا لاشا سنبھل نہ سکا، میں اٹھاتا رہا وہ بکھرتا رہا، ایسی حالت میں تھا لاش عباس کا، میں اٹھاتا رہا وہ بکھرتا رہا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ناظرین کرام، آج 10 محرم ہے، آج ہی کا دن تھا 10 محرم سن 61 ہجری، ریگزار کربلا پر ایک واقعہ رونما ہوا۔ تاریخ کو نظر نہیں آ رہا تھا کہ اس رونما ہونے والے واقعات کے اثرات کیا ہوں۔ ظلم یہ سمجھا تھا کہ جنگل میں ان افراد کو قتل کر کے انہیں قیامت تک کے لیے خاموش کر دیا جائے گا، لیکن وقت نے ثابت کیا کہ 10 محرم 61 ہجری سے لے کر 10 محرم آج کے دن تک حسین تمام عالم پہ چھا گیا۔ اب ہر طرف سے حسینیت کی صدا آ رہی ہے، حسین زندہ باد کی صدا آ رہی ہے۔ بہت اہم ترین دن ہے، ہمارے مہمان وہ ہیں
جن کا تعلق ممبر سے ہے، جن کا تعلق تاریخ سے ہے، جن کا تعلق مقاتل سے، ہم ان سے صرف یہ پوچھیں گے 2-3 سوالات ایسے کہ 10 محرم کو ہوا کیا، لیکن میں اس سے پہلے تعارف کراؤں. اور ایک سوال میں قبلہ علامہ سید شبیع الحسن کاظمی صاحب ہمارے مہمان ہیں، اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ کرے، بہت بڑا سرمایہ ہے ہمارے لیے. محترمہ نشرہ عابدی، سیدہ نشرہ عابدی، ہماری ذاکرہ اور بڑی فصاحت و بلاغت ہے بیان میں. میں واقع کربلا کی طرف آنے سے پہلے صرف ایک سوال ہے جو بہت عام ہے، قبلہ علامہ صاحب آپ سے پوچھ. سید الشہداء کہا جاتا ہے کہ حضرت حمزہ کا لقب تھا سید الشہداء، اور پھر واقع کربلا کے بعد سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کو کہتے ہیں. ان دونوں سید الشہداء میں فرق کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سید الشہداء یعنی شہداء کے سردار حضرت امیر حمزہ علیہ السلام بھی سید الشہداء ہیں، امام حسین علیہ السلام بھی سید الشہداء ہیں، لیکن ان دونوں ہستیوں میں بہت فرق ہے. حضرت امیر حمزہ علیہ السلام اپنے وقت کے سید الشہداء ہیں، اپنے وقت کے جتنے بھی شہداء ہیں ان کے سردار ہیں، لیکن کائنات کے قیامت تک کے لیے جتنے بھی شہداء ہیں ان کے سید السردار کا نام حسین ابن سبحان علی ہے. اللہ، سبحان اللہ. امام حسین علیہ السلام سبحان اللہ. کائنات کے شہداء کے سردار کا نام ہے. بالکل. کیوں سید الشہداء کہا گیا حضرت امیر حمزہ کو؟ کیونکہ بے دردی سے، بہت ظلم سے، بربریت سے ان کی شہادت واقعی وہ المناک، دردناک، مسلح کیا گیا، ان کے جسم کے اعضاء کے ٹکڑے کیے گئے. خدا ان پہ لعنت کرے جنہوں نے بھی حضرت امیر حمزہ علیہ السلام پر ظلم کیا، انہیں شہید کیا، ان کے اعضاء کو کاٹا اور گلے کا ہار بنایا گیا. اس حد تک تاریخ میں ملتا ہے کہ اعضاء کو کاٹ کے گلے کا ہار بنا کے دشمن نے خوشیاں منائیں حضرت امیر حمزہ سلام اللہ علیہ کی شہادت کے بعد. تو پیغمبر اکرم علیہ السلام نے جب ان کی بہن آئیں لاشائے حضرت حمزہ پر، تو پیغمبر نے فرمایا نہیں، بہن برداشت نہیں کر سکے گی بھیا کا لاشا اس طرح سے دیکھنا. وہ سید الشہداء ہیں اور بہن جو ہے وہ بھی بہت بڑے عالی مرتبے کی پر فائز ہیں، لیکن قربان جائیں سید الشہداء امام حسین علیہ السلام پر کہ بہن لاشائے بھائی پر آئی بھی اور بھائی کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا بھی. یہ کمال زینبی سلام اللہ علیہ. آغاز اذان علی اکبر سے ہوا تھا 10 محرم کو. جی جی. حضرت علی اکبر نے اذان دی. ہماری تہذیب میں ہے اذان علی اکبر. مؤذن کے ہوتے ہوئے امام حسین علیہ السلام نے آج حضرت علی اکبر سے اذان کیوں دلوائی؟ کوئی اس کے محرکات؟ مؤذن کے ہوتے ہوئے یہ امام کا کوئی فعل جو ہے حکمت سے خالی نہیں ہوتا. معصوم امام ہے، اس کی بہت ساری وجوہات بھی ہو سکتی ہیں. اور کیونکہ مولا علی اکبر علیہ السلام کی آواز، مولا علی اکبر علیہ السلام کا حسن، مولا علی اکبر علیہ السلام کی اخلاقی تربیت، شباہت رسول خدا علیہ السلام سے تھی. اور آخری اذان جو ہے، کیونکہ امام حسین علیہ السلام نے مولا علی اکبر کو مانگا بھی اسی لیے تھا کہ کننا اذا اشتقنا لزیارت النبی نظرنا الی علی اکبر، کہ جب ہم اپنے نانا کی زیارت کے مشتاق ہوتے ہیں تو ہم علی اکبر کو دیکھتے ہیں. بہرحال مجھے ایک ایسا بیٹا عطا کر جو میرے نانا کی شبیہ ہو. یہ دعاؤں کے نتیجے میں اللہ نے مولا علی اکبر کو عطا کیا تھا. اور آج عاشور کی صبح مولا امام حسین علیہ السلام یہی چاہتے تھے کہ وہ نانا کی آواز بلند ہو، وہ نانا کی شبیہ کو دیکھیں، آخری مرتبہ اس کو دیکھ کے جو ہے وہ، کیونکہ آج کا دن جو ہے وہ آخری دن ہے، شہادت عظمیٰ کا دن ہے. آج کی رات تمام شہداء کی آخری رات تھی. بہن کے بھائی موجود تھے، شوہر، بیوی کا شوہر موجود تھا، باپ کے ساتھ بیٹی موجود تھی. لیکن جو جیسے ہی اذان علی اکبر ہوئی اسی دن ایسا ایک عظیم معرکہ سرزد ہوا کہ جو قیامت تک کے لیے ہر ایک کے لیے مشعل راہ ہے کہ باپ، بیٹے سے باپ کا سایہ اٹھ گیا، بہن سے بھائی کا سایہ جو ہے اٹھ گیا. میں آؤں گا ان واقعات کی طرف. نشرہ آپ ماں ہیں، بہن ہے، کسی کی بیٹی ہوگی. مجھے صرف اس کیفیت کا جائزہ لینا ہے کہ اذان علی اکبر کی آواز خیمے میں پہنچی تو زینب عالیہ نے کہا بیویو بس یہ آخری آواز ہے، میری علی اکبر کی سن لو. میں اس کیفیت کو جاننا چاہتا ہوں. اس کیفیت کے لیے میں آپ کو
ایک مرتبہ مدینے ضرور لے کر جانا چاہتی ہوں، کیونکہ ابھی آپ نے کہا ہر عورت کسی کی بیٹی ہوتی ہے، کسی کی بہن ہے، کسی کی ماں ہے، کسی کی زوجہ ہے، لیکن یہ شہزادہ جس کے آواز دراصل نقارہ تھی اس جنگ کی، تو اس آواز پر ایک سر جھکائی ہوئی بہن مدینے میں بیٹھی اپنے سر کو اٹھا کر. ایک مرتبہ تاریخ بتاتی ہے کہ جس وقت آذان علی اکبر کے لیے فرمائش، ایک یہاں پہ تک روایت ملتی ہے کہ یہ خواہش تھی جناب زینب کی کہ آج گلدستہ اذان پر حضرت علی اکبر اذان دیں، تو امام حسین کے یہ جملے کہ اے میرے لال آج تمہاری پھپھیاں چاہتی ہیں، میری بہنیں چاہتی ہیں کہ تم اذان دو. تو اس وقت تاریخ کا یہ جملہ مقاتل میں موجود ہے کہ شہزادے نے کہا کہ بابا جان جس طرح آپ کی بہنیں میری آخری اذان سننا چاہتی ہیں، اسی طرح ایک مدینے میں بھی میں بہن چھوڑ کر آیا ہوں. معجزہ امامت سے آپ یہ معجزہ دکھائیں کہ میری آواز کربلا سے مدینے تک پہنچے. اور جس وقت مدینے میں اس شہزادی کے کانوں میں علی اکبر کی اذان کی آواز پہنچی ہے، تو تاریخ شاہد ہے کہ وہ بہن جس کے لیے تاریخ نے یہ لکھا کہ جس مقام پر بی بی سے رخصت ہوئے تھے شہزادے علی اکبر، روز اس مقام کی زیارت بی بی کرتی تھی، یہاں تک کہ ماہ محرم جس وقت نمودار ہوا ہے اور بی بی کو یقین تھا کہ میرا بھائی مجھے لینے ضرور آئے گا، تو اس وقت تاریخ نے لکھا ہے کہ وہ صبح کی اذان اور میری بی بی نے عصا تھام کر اس مقام پر آ کر کہا کہ دادی ام البنین میرا بھائی مجھے لینے آ گیا. تو اگر ادھر بہنیں تڑپ رہی ہیں تو مدینے میں بھی ایک بہن تڑپ رہی ہے. تو یہ امام حسین کی قربانی، آپ نے بھی کہا شہادت عظمیٰ ہے، تو امام حسین کی شہادت عظمیٰ میں صرف امام حسین کی شہادت شامل نہیں ہے، اس میں علی اکبر کے خون کی جوانی بھی شامل ہے، علی اصغر کی بے زبانی بھی شامل ہے، جناب سکینہ کی یتیمی اور ان کے تماچے بھی شامل ہیں، جناب زینب کی بے بسی اور آپ کی تڑپ شامل ہے، اور ان مخدرات عصمت جو خیمے میں موجود تھیں اور شہزادہ علی اکبر کی اذان کی آواز سن رہی تھیں، ان کے لیے کسی امتحان سے کم نہیں تھا. کیا میں اس بات کو کہنے میں حق جانب ہوں کہ کربلا انسانی رشتوں اور جذبوں کی قربانی کا نام ہے؟ بے شک بے شک. تو جس سینے میں دل دھڑک رہا ہے اور اس میں رشتوں کے جذبے موجود ہیں، ان کی آنکھیں تو نم ہوں گی آج کے دن، اس لیے کہ محسوس کرے گی جوان بیٹے کی موت کیا ہوتی، کوئی ماں کیسے محسوس کرتی ہے. گود سے 6 مہینے کے بچے کو لے جا کر اسے تیر لگتا ہوا دیکھنا، یہ ہم صرف آنسوؤں کا نذرانہ پیش کر سکتے ہیں. میں تھوڑا سا قبلہ سے استفادہ کر لوں، پھر میں براہ راست. معصومین کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب ان سے کہا جاتا تھا کہ آپ کربلا کے مصائب سنائیں، ہر واقعہ اپنی جگہ بہت اہم ہے، لیکن معصوم کہتے تھے کہ رخصت امام پڑھو. کیا ایسی رخصت امام میں بات تھی جو باقی تمام باتوں پر مقدم؟ دیکھیے، تمام اصحاب کی شہادت، تمام اہل بیت علیہ السلام کی شہادت اپنی جگہ پہ ایک الگ مقام رکھتی ہے، ایک الگ مرتبہ رکھتی ہے، لیکن کیونکہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت سب سے آخر میں ہوئی ہے، اور آخر میں جو خیمہ گاہ میں جو وہ بیویاں کے جو پورا دن جو ہے وہ شہیدوں کے لاشوں پر بین کرتی رہیں. اکبر جیسے کڑیل جوان کا لاشا آیا، بیویوں نے بین کیا. جناب حضرت ابوالفضل العباس علیہ السلام کے بازو کٹے، شہادت ہوئی، بیویوں نے بین کیے. مولا قاسم کی شہادت ہوئی، مولا علی اصغر علیہ السلام کی شہادت ہوئی. تو ہر ایک پہ الوداع کرتی رہیں، لیکن جیسے الوداع، جیسی رخصت امام حسین علیہ السلام کی خیام حسینی سے ہوئی ہے نا، وہ ایسا ایک کرب کا منظر تھا، ایسا ایک، کیونکہ بیویوں کو پتہ تھا کہ جب کوئی جاتا تھا نا، علی اکبر چلے گئے، مولا عباس چلے گئے، لیکن سہارا تھا کہ ابھی حسین باقی ہیں. لیکن جب آخر میں امام حسین علیہ السلام الوداع کر رہے تھے نا خیام سے، کیا کہا تھا؟ یا زینب و یا کلثوم علیکن منی سلام، کہ میرا تم سب کو آخری سلام ہو. ایسا لگ رہا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کا گھوڑا نہیں، امام کی زندہ امام نہیں ہے، ایسے لگ رہا تھا کہ امام کا لاشا برآمد ہو رہا ہے، ایسا لگ رہا تھا کہ امام کا جنازہ اٹھ رہا ہے خیموں سے. برآمد ہوئی یہ خیمے کے در سے جیسے کہ نکلتا ہو جنازہ کوئی گھر سے. کبھی ایک بی بی دامن پکڑ لیتی تھی، کبھی دوسری بی بی پکڑ لیتی تھی. حسین ابن علی کا دامن نہیں چھوڑ رہی تھی. اور آخر میں امام حسین ابن علی جب اپنے گھوڑے پر بیٹھ کر گھوڑے کو چلنے کا حکم دیتے ہیں تو گھوڑا نہیں چلتا. امام حسین نے
ارشاد فرمایا گھوڑا سب نے ساتھ چھوڑ دیا، سب چلے گئے، کیا تو بھی اب حسین کا ساتھ چھوڑ رہا ہے؟ تو گھوڑے نے بے زبانی سے گردن جھکا دی۔ امام حسین نے کیا دیکھا؟ ایک 4 سالہ بچی ہے جس کا نام سکینہ ہے، گھوڑے کی ٹانگوں سے لپٹی ہوئی ہے اور یہی کہہ رہی ہے میرے بابا کا گھوڑا میرے بابا کو میدان میں نہ لے کے جا، کیونکہ جو بھی گیا ہے وہ زندہ واپس نہیں آیا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے اتر کر اپنی اس بچی کو گلے لگایا، گلے سے لگایا۔ روایات میں ملتا ہے کہ شمر سے پوچھا گیا کہ کبھی تجھے حسین پر کسی موقع پر رحم بھی آیا ہے؟ تو اس نے کہا ایک موقع پر میرے دل میں بھی بڑی تڑپ پیدا ہوئی ہے، مجھے بھی بڑا رحم آیا۔ کہا کون سا وقت تھا؟ کہا جب حسین خیمے سے الوداع کر رہے تھے، حسین کی ایک 4 سال کی بچی تھی جو گھوڑے کی ٹانگوں سے لپٹی ہوئی تھی، حسین گھوڑے سے نیچے آیا، حسین بیٹی کا منہ چوم رہے تھے، بیٹی بابا کا منہ چوم رہی تھی۔ حسین نے آخر میں بیٹی سے کہا سکینہ آج کے بعد میں تجھ سے رخصت ہو رہا ہوں، میں واپس نہیں آؤں گا۔ وہ کہتا ہے کہ میرا دل اس وقت بڑا رحم آیا کہ جب حسین اپنی بچی کا ایک بازو نکالتے تھے نا گلے سے، جن کی چھوٹی اولادیں ہیں وہ بالکل میری اس بات کی عکاسی کریں گے کہ ایک بازو نکالتے تھے، بچی دوڑ کے دوسرا بازو حسین کے گلے میں ڈال لیتی تھی۔ وہ کہتا ہے یہ منظر دیکھ کر میرے دل میں بھی تڑپ پیدا ہوئی، رحم پیدا ہوا۔ اور حسین ابن علی کا وہ منظر جو خیام سے تھا وہ ایسا تھا کہ اتنا کرب کا منزل تھا کہ ہر امام، ہر معصوم یہ چاہتا تھا کہ جو بھی بیان کرے وہ خیام حسینی سے حسین ابن علی کی ودا کا منظر بیان قبلہ بس میں آپ کی طرف آؤں گا اور گھوڑے کی ذہن سے زمین تک کا جو سفر ہے وہ آپ سے ہم آخر میں سنیں گے۔ نشرہ میں چاہوں گا تھوڑا سا ساتھ دیں، شاید ہماری آواز اتنی ساتھ نہ دے سکے۔ ایسے ماحول میں ماؤں کو اپنے بچوں کو تیار کر کے رخصت کرنا، حضرت علی اکبر کو تیار کر کے رخصت کرنا، جناب قاسم کو تیار کر کے رخصت کرنا، 6 مہینے کے لیے اصغر کو یہ کہنا کہ اگر تو نہ ہوتا، اگر تو اتنا بڑا ہوتا کہ تو گھٹنوں چلتا تو مجھے سپاہی بنا۔ میں چاہتا ہوں اس کیفیت پر ماؤں کے، بیٹیوں کے اور بہنوں کے جذبات کو بیان کریں، پھر میں قبلہ کی طرف شہادت اس سے پہلے ایک جملہ میں نے تاریخ میں پڑھا تھا، میرا دل چاہ رہا ہے کیونکہ یہ روز عاشور کے نسبت سے یہ جملہ ہے کہ تاریخ میں ایک جملہ لکھا ہوا ہے کہ جب اتنا بڑا لشکر تھا یزید کا اور اس کے مقابلے میں امام حسین کے ساتھی اتنے کم تھے کہ جب وہاں جتنے بھی مار لو تعداد کم نہیں لگتی تھی، لیکن مظلوم کربلا کے کوئی ایک ساتھی بھی جب مارا جاتا تھا تو واضح تبدیلی نظر آتی تھی اور واضح کمی لگتی تھی۔ تو میں یہ جملہ اس لیے کہہ رہی ہوں کہ خیام حسینی کے دروازے سے جب وہ بیبیاں دیکھتی تھیں کہ آہستہ 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 انصاران حسینی چلے گئے ہیں، پیارے چلے گئے ہیں، بنی ہاشم کے جوان چلے گئے ہیں، تو تنہائی کا یہ عالم ہے کہ کیونکہ وہاں کربلا کی ماؤں کا کردار بالکل الگ ہے عام ماؤں سے۔ تاریخ نے یہ جملہ محفوظ کیا کہ کربلا میں جب شہزادہ علی اکبر چلے گئے، کوئی نہ رہا، تنہا امام حسین، سر جھکائے ہوئے بیبیاں، جس وقت امام حسین خیمے میں داخل ہوئے، سر جھکائے ہوئے بیبیاں اس عالم میں پائی گئیں کہ بیبیاں ہاتھوں سے زمین پر خط بنا رہی، اور خط بناتے بناتے ایک بیوی دوسرے سے کہہ رہی ہے کہ کاش کہ کوئی بچہ ہوتا جسے ہم امام حسین پر قربان کر دیتے کہ کچھ سانسیں مولا کی کچھ اور بچ جاتی۔ تو یہ کربلا کی ماؤں کا جذبہ ہے۔ اور جہاں تک ایک ماں ہونے کے ناطے یا ایک بیٹی اور بہن ہونے کے ناطے، تو یہ تصور صرف اس جملے سے سمجھا سکتا ہے کہ مسلم کہتا ہے، روایت میں کرتا ہے ابن مسلم، کہ میں نے خیام حسینی سے 2 ایسی ہستیوں کو نکلتے ہوئے دیکھا ہے کہ کسی نے 7 دفعہ لکھا، کسی نے 70 مرتبہ، کہ ایک مرتبہ علی اکبر جب خیمے سے نکلتے تھے تب کوئی بازو تھام لیتا تھا، کوئی ابا کا دامن تھام لیتا تھا، کوئی آواز دے دیتا تھا، اور دوسرے امام حسین کہ جو نکلتے تھے اور بار بار کوئی تھام لیتے تھا۔ اس لیے یہ یہاں پر وہ بہنوں کا جذبہ آ جاتا ہے کہ جوان اور حسین ایسا کہ جو شبیہ پیغمبر ہو، اس کے لیے وہ جذبہ بہن کا آ جاتا ہے کہ کبھی سکینہ روک رہی ہے، کبھی جناب فاطمہ کبریٰ روک رہی ہیں، کبھی پھوپھی روک رہی ہے کہ کسی طرح سے کچھ لمحے کے لیے علی اکبر کی زیارت ہو جائے۔ اور یہی جذبہ امام حسین کی رخصت کے وقت کائنات نے دیکھا۔ 71 لاشیں اٹھانے والا حسین گھوڑے پہ سوار ہوتا تھا،
लाश को लाके गंज शहीदा में रख देता था। लेकिन जब हज़रत अली अकबर घोड़े से गिरे ना तो इमाम ने उठना चाहा, इमाम से उठा नहीं गया और एक जुमला कहा कि अली अकबर मुझे नज़र नहीं आता। मैं चाहूँगा क़िबला कि अगर शहादत उज़्मा के सारे मंजर आप बयान कर दें तो उस पर हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आखिरी मंज़र, दिल खून के आंसू रो रहा है, हम सुन के इतना गिरिया करते हैं, न जाने उन सैयद सज्जाद का क्या हाल होगा कि जो अपनी आँखों से सामने देख रहे थे भैया अकबर को मौला हुसैन अलैहिस्सलाम मैदान करबला में भेज रहे थे। जितने भी शुहदा को मौला हुसैन ने भेजा, हर शुहदा को भेजते हुए हुसैन ने अलग से जुमले कहे, लेकिन जब मौला अली अकबर को मैदान में भेजा ना, मौला हुसैन ने अल्लाह को गवाह बना कर भेजा और आवाज़ दी, अल्लाहुम्मा शहद अला हाउलाइल कौम फ़क़द बरज़ा इलैहिम गुलामुन अशबहुन्नास खल्कन व खुल्कन व मंतिकन बिरसूलिल्लाह। बारिला तू गवाह रहना, मैं उस ग़ुलाम को भेज रहा हूँ, उस बेटे को भेज रहा हूँ जो चलता है तो मुझे लगता है तेरा रसूल चल रहा है, जो बोलता है तो मुझे तेरे रसूल की आवाज़ आती है, जिसका इखलाक तेरे रसूल जैसा है। मौला हुसैन इब्न अली ने हर एक को मैदान में भेजा, मौला अली अकबर को मैदान में भेजा, मौला अब्बास को मैदान में भेजा, मौला कासिम को मैदान में भेजा। इतनी बड़ी शहादती हुई हैं, मैं चंद मिनटों में बयान करने के काबिल नहीं हूँ, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि एक समुंदर को कूज़े में बंद कर दूँ, लेकिन मुमकिन नहीं है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत को चंद मिनटों में बयान करना। सबको जब इमाम हुसैन भेज चुके ना मैदान में, लेकिन अकबर को जब भेजा तो मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने जब लाशा अकबर पे पहुँचे तो नज़र कुछ नहीं आ रहा था। रिवायत में है कि ऐसे चल रहे थे, पिदर बरलाश पिसर रसीद जानू बेजानू, ऐसे पहुँचे कि जैसे छोटा बच्चा चलने के काबिल होता है तो अपनी कोहनियों के भार चलना शुरू करता है। ऐसे हुसैन इब्न अली अकबर के लाशे पे पहुँचे और आकर लाशे को, सर को अपनी गोद में लिया और इतना जुमला कहा, अकबर अलद दुनिया बअदकल अफ़ा, अकबर तेरे बाद मुझे नज़र कुछ नहीं आता। वो हुसैन इब्न अली कि जिसकी आँखों की बीनाई ख़त्म हो चुकी हो। और जब मौला अब्बास अलैहिस्सलाम को के लाशे पे आए ना, मौला अब्बास के लाशे पे आ रहे थे, एक बाजू दायां यहाँ पे कटा था, बायां वहाँ पे कटा था, हर एक बाजू उठाते थे, चूमते थे, आँखों को लगाते थे। और फिर जब भैया के लाशे पे पहुँचे ना मौला अबुल फज़ल अब्बास के लाशा अतहर पर, तो इमाम हुसैन ने जुमला फरमाया, या अख़ी मेरी कमर जो है वो टूट चुकी है, ऐ मेरे भैया अब्बास तेरे जाने के बाद मेरी कमर टूट चुकी है और मैं दुनिया मुझ पर हंस रही है कि अब्बास दुनिया से चला गया है। और जब मौला अब्बास का अलम गिरने लगा था ना, तो मौला हुसैन दूर से खड़े थे, अलम को देख रहे थे। ज़ैनब आलिया मौला हुसैन को देख रही थी और बच्चे सकीना की क़यादत में खाली जाम उठाए जनाब ज़ैनब आलिया को देख रहे थे। और जैसे ही अलम गिरा, हुसैन इब्न अली की आवाज़ आई, अला इन कसर ज़हरी, आज हुसैन की कमर टूट गई है। ये सुनना था कि ज़ैनब आलिया की सर से चादर ढली और सकीना के हाथ से खाली जाम ज़मीन पर गिर गया। और सकीना ने मुड़कर बच्चों से कहा कि आज के बाद मुझसे पानी न मांगना, मेरे पानी लाने वाला चचा इस दुनिया से चला गया है। ज़ैनब आलिया ने आवाज़ दी कि आज के बाद मैं तुम्हारे पर्दों की ज़ामन नहीं हूँ, क्योंकि मेरे पर्दों का ज़ामन अब्बास दुनिया से चला गया है। अजरुकुम अल्लाह, खुदा किसी गम में न रुलाए सिवाय गम मजलूम करबला के। अब्बास जैसे भैया का लाशा उठाया, अकबर जैसे बेटे का हुसैन इब्न अली ने लाशा उठाया, और फिर 6 महीने के असगर का लाशा उठाया। मौला ने जब इस्तिगासा बुलंद किया ना कि हल मिन नासिरिन यनसुरना, खैमे से कोहराम बपा हुआ। हुसैन ने, मौला हुसैन दौड़े आए, क्या पूछा क्या हुआ? कहा असगर अपने झूले में आराम नहीं कर रहा, जब से आपका इस्तिगासा बुलंद हुआ है असगर भी आपके साथ आना चाहता है। हुसैन इब्न अली ने असगर को अपने हाथों पे लिया और मैदान करबला में आए।
لک و دک صحرا میں ایک بچے کو ہاتھوں پہ اٹھایا ہوا، حسین ابن علی نے اشقیاء کی طرف دیکھ کے ارشاد فرمایا، اے اہل اشقیاء، اے اشقیاء، ان لم ترحمونی ارحموا ھذا الطفل، اگر مجھ پر رحم نہیں کرتے نا، اس چھوٹے بچے پر رحم کرو، فقط جس کی ماں کا دودھ خشک ہو چکا ہے، اس کو ایک قطرہ پانی کا پلا دو۔ نہ جانے کیسا پانی پلایا حرمل نے کہ اس کے بعد علی اصغر کی صدا بلند نہ ہوئی۔ اجرکم علی اللہ، اصغر کا لاشا دفن کیا۔ اب مولا حسین خیمے میں آئے، تنہا رہ چکے تھے، بدن پہ کوئی ایسی جگہ نہیں بچی تھی کہ جہاں پہ زخم کا نشان نہ ہو۔ وہ حسین ابن علی آخر میں آ کر اپنی بہنوں سے الوداع کرتے ہیں، اپنی بیٹیوں سے الوداع کرتے ہیں، اور یہ فرماتے ہیں کہ ایتینی بثوب عتیق، زینب مجھے ایک پرانا لباس دے دے۔ اجرکم علی اللہ، مجھے ایک پرانا لباس دے دے، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ یہ اشقیاء میرے بدن سے لباس بھی چوری کر کے لوٹ کے لے جائیں گے۔ انہیں نہیں معلوم کہ حسین کے لاشے پہ اس کی بہنوں نے بھی آنا ہے۔ حسین ابن علی گھوڑے پہ سوار ہوئے، میدان اشقیاء کی طرف بڑھے، کربلا کے میدان میں۔ اب حسین نے تلوار جب اٹھائی نا، اب حسین وہ حسین نہیں تھے کہ جو اکبر کا لاشا اٹھا رہے تھے، اب حسین وہ نہیں تھے کہ جو عباس کے بازو اٹھا رہے تھے، جس کی کمر جھکی ہوئی تھی، جس کی نظریں ختم ہو چکی تھیں۔ اب حسین وہ حسین تھا جو علی کا بیٹا تھا۔ حسین ابن علی نے میدان کربلا میں آواز دی کہ تم نے میرے علی اکبر کو بھی نہ چھوڑا، تم نے میرے عباس دلاور کو بھی مار دیا، تم نے میرے قاسم کو بھی مار دیا۔ آؤ اس کی جنگ دیکھو جو 3 دن کا بھوکا اور پیاسا ہے، آؤ اس کی جنگ دیکھو کہ جس کا اکبر مارا گیا ہے، آؤ اس کی جنگ دیکھو کہ جس کا کڑیل جوان عباس مارا گیا ہے، آؤ اس کی جنگ دیکھو کہ جس کا 6 مہینے کا بے شیر مارا گیا ہے۔ حسین ابن علی تلوار چلا رہے تھے، ایسا لگ رہا تھا کہ میدان خیبر ہے، سر اڑتے ہوئے چلے جا رہے تھے۔ حسین ابن علی تلوار چلائے چلے جا رہے تھے، مشرق کے گھوڑے مغرب کی طرف اور مغرب کے مشرق کی طرف دوڑ رہے تھے۔ ہر طرف سے الامان الامان کی صدائیں بلند ہو رہی تھی کہ اچانک آواز آئی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے حسین واپس پلٹ کے آ جاؤ اپنے رب کی طرف، اے راضیہ مرضیہ، اے اللہ کے مانے ہوئے حسین، اے اللہ کے راضی شدہ حسین، اپنے رب کی طرف واپس آ جاؤ۔ جیسے یہ حسین ابن علی نے آواز سنی، ایک آواز دی حسین ابن علی نے کیا آواز دی؟ یا سیوف ان لم یستقم دین محمد الا بقتلی فیا سیوف خذینی، اے تلوارو اگر میرے قتل کے بغیر میرے نانا کا دین نہیں بچتا تو اے تلوارو آؤ، حسین کا بدن حاضر ہے، آؤ حسین کے بدن پر لگ جاؤ، زخم کر دو۔ حسین ابن علی نے جیسے ہی تلوار نیام میں ڈالی، چاروں طرف سے تلواروں کا حملہ ہوا، چاروں طرف سے جس کے ہاتھ میں نیزہ تھا وہ نیزہ زہرا کے تنہا بیٹے پر برسا رہا تھا، جس کے ہاتھ میں تلوار تھی وہ تلوار مار رہا تھا، جس کے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا روایات میں ہے کہ وہ کربلا کی گرم ریت اٹھا کر حسین ابن علی کے زخموں میں ڈال رہے تھے۔ اچانک حسین ابن علی زین ذوالجناح پر سنبھل نہ سکے اور زین سے زمین پر آئے۔ روایات میں ملتا ہے کہ کتنے وقت تک حسین ابن علی نہ زین پر تھے نہ زمین پر تھے، چاروں طرف سے تلواریں ہی تلواریں تھیں، تیر ہی تیر تھے۔ حسین ابن علی زمین پر آئے اور ذوالجناح بھی کیسا با وفا تھا، جب تک زندہ رہا حسین ابن علی کا طواف کرتا رہا۔ ایسے ہی ذوالجناح کو ذوالجناح نہیں کہا جاتا، اس کے تیروں کے پر بن چکے تھے حسین ابن علی کی حفاظت پر۔ حسین ابن علی نے سر سجدے میں رکھ دیا، شمر ملعون خنجر لیے حسین ابن علی کی طرف بڑھا، اس نے حسین ابن علی کی پشت سے خنجر گردن پہ مارنا شروع کیا۔ 13 ضربیں ماری، میں نے پڑھ دیا، آپ نے سن لیا، لیکن پوچھو اس ماں زہرا تھے کہ جو حسین ابن علی کے ساتھ صبح سے لے کر شام تک حسین ابن علی کے ساتھ تھی، شمر خنجر چلا رہا تھا لیکن گردن نہیں کٹ رہی تھی۔ حسین نے آخر پوچھا، حسین ابن علی تیری گردن کیوں نہیں کٹ رہی؟ حسین ابن علی کے لب ہلے،
وہ کہتا ہے کہ میں نے کان لگایا، حسین فرما رہے تھے اماں زہرا میری گردن سے اپنے ہاتھوں کو اٹھا لو۔ جیسے ہی یہ ارشاد فرمایا اس نے ایک ضرب ماری، ایسی کاری ضرب ماری کہ امام حسین علیہ السلام کا سر تن سے جدا ہو گیا۔ آوازیں آ گئیں کہ قد قتل حسین بکربلا، قد ذبح حسین بکربلا۔ ہر پتھر سے خون نکل رہا تھا، آسمان سے خون کی بارش ہو رہی تھی، اور بہن ایسی تھی جو 70 قدم سے دیکھ رہی تھی، بیٹی ایسی تھی جو 4 قدموں سے دیکھ رہی تھی۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا۔ آنکھوں میں آنسو ہیں، اس کو روکیے گا نہیں۔ اس وقت ہم خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ کائنات کا کوئی تحفہ ایسا نہیں جو امام حسین کی خدمت میں پیش کیا جا سکے، اس لیے کہ یہ شہادت عظمیٰ ہے اور سب چیزیں حقیر ہیں، لیکن مایوس نہ ہو۔ ایک ایسی چیز ہے جو اس بارگاہ میں قبول ہوتی ہے۔ وہ آنکھوں میں یہ آنسو ہیں، خدا ان آنسوؤں کو سلامت رکھے۔ یہ وہ واحد خراج عقیدت ہے جو مادر حسین کو درکار ہے۔ اپنے ان آنسوؤں کا نذرانہ اس بارگاہ میں پیش کیجیے۔ بچے تو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے، جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے۔ آئی ندائے غیب کہ شبیر مرحبا، اس ہاتھ کے لیے تھی یہ شمشیر مرحبا، یہ آبرو، یہ جنگ، یہ توقیر مرحبا، دکھلا دی ماں کے دودھ کی تاثیر مرحبا، غالب کیا خدا نے تجھے کائنات پر، بس خاتمہ جہاد کا ہے تیری ذات پر، بس اب نہ کر وغا کی ہوس اے حسین بس، دم لے ہوا میں چند نفس اے حسین بس، گرمی سے ہانپتا ہے فرس اے حسین بس، وقت نماز عصر ہے بس اے حسین بس، پیاسا لڑا نہیں کوئی یوں اژدہام میں، پیاسا لڑا نہیں کوئی یوں اژدہام میں، اب اہتمام چاہیے امت کے کام میں، لبیک کہہ کے تیغ رکھی شہن میان میں، لبیک کہہ کے تیغ رکھی شہن میان میں، پلٹی سپاہ آئی قیامت جہان میں، پھر سرکشوں نے تیر ملائے کمان میں، پھر کھل گئے لپٹ کے پھریرے نشان میں، بے کس حسین ظلم شعاروں میں گھر گئے، مولا تمہارے لاکھ سواروں میں گھر گئے، سینے پہ سامنے سے چلے 10,000 تیر، چھاتی پہ لگ گئے کئی 101 بار تیر، پہلو کے پار برچھیاں سینے کے پار تیر، پڑتے تھے 10 جو کھینچتے تھے تن سے 4 تیر، یوں تھے خدنگ ذل الہی کے جسم پر، جس طرح خار ہوتے ہیں ساہی کے جسم پر، چلتے تھے 4 سمت سے بھالے حسین پر، ٹوٹے ہوئے تھے برچھیوں والے حسین پر، قاتل تھے خنجروں کو نکالے حسین پر، یہ دکھ نبی کی گود کے پالے حسین پر، تیر ستم نکالنے والا کوئی نہ تھا، گرتے تھے اور سنبھالنے والا کوئی نہ تھا، لاکھوں میں ایک بے کس و دلگیر ہائے ہائے، فرزند فاطمہ کی یہ توقیر ہائے ہائے، بھالے وہ اور پہلو شبیر ہائے ہائے، وہ زہر میں بجھائے ہوئے تیر ہائے ہائے، غصے میں تھے جو فوج کے سرکش بھرے ہوئے، غصے میں تھے جو فوج کے سرکش بھرے ہوئے، خالی کیے حسین پہ ترکش بھرے ہوئے، وہ گرد تھے جو بھاگتے پھرتے تھے وقت جنگ،
ایک سنگ دل نے پاس سے مارا جبیں پہ سنگ، صدمے سے زرد ہو گیا سبط نبی کا رنگ، ماتھے پہ ہاتھ تھا کہ گلے پہ لگا خدنگ، تھاما گلا جناب نے ماتھے کو چھوڑ کے، نکلا وہ تیر حلقے مبارک کو توڑ کے۔ لکھا ہے 3 بھال کا تھا ناوک ستم، لکھا ہے 3 بھال کا تھا ناوک ستم، منہ کھل گیا الٹ گئی گردن رکا جو دم، کھینچی سری گلے کی طرف سے بچشم نم، بھالیں نکالی پشت کی جانب سے ہو کے خم، ابلا جو خون نکلتا ہوا دم ٹھہر گیا، چلو رکھا جو زخم کے نیچے تو بھر گیا۔ گرتے ہیں اب حسین فرس پر سے ہے غضب، گرتے ہیں اب حسین فرس پر سے ہے غضب، نکلی رقاب پائے مطہر سے ہے غضب، پہلو شگافتہ ہوا خنجر سے ہے غضب، غش میں جھکے امامہ گرا سر سے ہے غضب، قرآن رحلِ زیں سے سرے فرش گر پڑا، قرآن رحلِ زیں سے سرے فرش گر پڑا، دیوار کعبہ بیٹھ گئی عرش گر پڑا، دیوار کعبہ بیٹھ گئی عرش گر پڑا، گر کر کبھی اٹھے کبھی رکھا زمیں پہ سر، اگلا لہو کبھی تو سنبھالا کبھی جگر، حسرت سے کی خیام کی جانب کبھی نظر، کروٹ کبھی تڑپ کے ادھر لی کبھی ادھر، اٹھ بیٹھے جب تو زخموں سے برچھی کے پھل گرے، تیر اور تن میں گڑ گئے جب منہ کے بل گرے، جنگل سے آئی فاطمہ زہرا کی یہ صدا، امت نے مجھ کو لوٹ لیا وا محمدا، اس وقت کون حق کے رفاقت کرے ادا، ہے یہ ظلم اور 2 عالم کا مقتدا، 1900 ہیں زخم تنے چاک چاک پر، زینب نکل حسین تڑپتا ہے خاک پر، پردہ الٹ کے بنت علی نکلی ننگے سر، لرزاں قدم خمیدہ کمر غرق خون جگر، چاروں طرف پکارتی تھی سر کو پیٹ کر، اے کربلا بتا تیرا مہمان ہے کدھر، اماں قدم اب اٹھتے نہیں تشنہ کام کے، پہنچا دو لاش پر میرے بازو کو تھام کے، اس وقت سب جہاں میری آنکھوں میں ہے سیاہ، لوگو خدا کے واسطے مجھ کو بتاؤ راہ، سید کدھر تڑپتا ہے اماں کدھر ہیں آہ، کس سمت ہے نبی کے نواسے کی قتل گاہ، شعلے دل و جگر سے نکلتے ہیں آہ کے، شعلے دل و جگر سے نکلتے ہیں آہ کے، یہ کون نام لیتا ہے میرا کراہ کے، کس نے صدا یہ دی کہ بہن اس طرف نہ آؤ، بس سب سفر قریب ہے للہ گھر میں جاؤ، اب ڈوبتی ہے آل رسول خدا کی ناؤ، یا مرتضیٰ غریبوں کے بیڑے کو تم بچاؤ، اب چھوڑیو نہ دشت بلا میں حسین کو، یا فاطمہ چھپا لو ردا میں حسین کو، بنت علی تو پیٹتی پھرتی تھی ننگے سر، کٹتا تھا نور چشم علی کا گلا ادھر، زینب کو منع کرتے تھے ہر چند اہل شر، لیکن وہ دوڑی جاتی تھی تھامے ہوئے جگر، پہنچی جو قتل گاہ میں اس روک ٹوک پر، دیکھا سر حسین کو نیزے کی نوک پر، نیزے کے نیچے جا کے پکاری وہ سوگوار، سید تیری لہو بھری صورت کے میں نثار، ہے گلے پہ چل گئی بھیا چھری کی دھار، بھولے بہن کو اسد حق کے یادگار، صدقے گئی لٹا گئے گھر وعدہ گاہ میں، جنبش لبوں کو ہے ابھی ذکر الہ میں،
بھیا سلام کرتی ہے خواہر جواب دو، چلا رہی ہے دختر حیدر جواب دو، سوکھی زباں سے بہر پیمبر جواب دو، کیوں کر جیے گی زینب مضطر جواب دو، جز مرگ درد ہجر کا چارہ نہیں کوئی، میرا تو اب جہاں میں سہارا نہیں کوئی، بھیا میں اب کہاں سے تمہیں لاؤں کیا کروں، کیا کہہ کے اپنے دل کو میں سمجھاؤں کیا کروں، کس کی دہائی دوں کس سے چلاؤں کیا کروں، بستی پر آئی ہے میں کدھر جاؤں کیا کروں، دنیا تمام اجڑ گئی ویرانہ ہو گیا، بیٹھوں کہاں کہ گھر تو عزا خانہ ہو گیا، ہے تمہارے آگے نہ خواہر گزر گئی، بھیا بتاؤ کیا تہ خنجر گزر گئی، آئی صدا نہ پوچھو جو ہم پر گزر گئی، صد شکر جو گزر گئی بہتر گزر گئی، سر کٹ چکا ہمیں تو علم سے فراغ ہے، گر ہے تو بس تمہاری جدائی کا داغ ہے، گھر لوٹنے کو آئے گی اب فوج نابکار، کہیو نہ کچھ زباں سے بجز شکر کردگار، خیمے میں جب کہ آگ لگا دیں ستم شعار، رہیو میری یتیم سکینہ سے ہوشیار، بیزار ہے وہ خستہ جگر اپنی جان سے، باندھے نہ کوئی اس کا گلا ریسمان سے، بس ہے انیس زوف سے لرزاں ہے بند بند، بس ہے انیس زوف سے لرزاں ہے بند بند، عالم میں یادگار رہیں گے یہ چند بند، نکلے قلم سے زوف میں کیا کیا بلند بند، عالم پسند لفظ ہیں سلطاں پسند بند، یہ فصل اور یہ بزم ازاں یادگار ہے، یہ فصل اور یہ بزم ازاں یادگار ہے، پیری کے ولولے ہیں خزاں کی بہار ہے۔